اینڈ فزیکل ایجوکیشن کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن میں ہم نے 3 چیپٹر پڑھ لیے تھے. آج جو ہم چیپٹر پڑھ رہے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ اور آج کل کے نوجوانوں میں شاید کسی حد تک مقبول فیکٹ کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے. نوجوان نسل اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اس کو رومانٹیسائز بھی کیا جاتا ہے اور کہیں کہیں فینسی بھی، فینٹیسائز بھی. ٹھیک ہے. اس کا نام ہے تمباکو نوشی، اسموکنگ. ٹھیک ہے. آج کل کے نوجوان اور ایون اگر میں کہوں کم عمر بچے بھی کسی حد تک اس لت میں عادی ہیں. اسے ایک قسم کا فینٹیسائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے خیال میں شاید اس سے کوئی ہیرو بن جاتا ہے یا آئی ڈونٹ نو کہ اس میں کیا ان کو ایک قسم کی تھرلنگ چیز محسوس ہوتی ہے کہ وہ اس کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں اور ایڈکشن سٹارٹ کر لیتے ہیں. تمباکو نوشی معاشرتی طور پر برائی کے ساتھ ساتھ صحت اور پیسے کا نقصان بھی ہے. اس سے صرف وقتی طور پر صحت کے مسائل نہیں آتے بلکہ آپ کی زندگی میں اس کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے اور آپ کی زندگی اور صحت سے جڑے ہوئے بہت سارے مسائل کی بنیادی وجہ اسموکنگ بھی ہو سکتی ہے. بڑے سیریس انسانی باڈی میں جو پرابلمز آتی ہیں، بڑے سیریس جو مسائل انسانی باڈی میں آتے ہیں، ان میں اسموکنگ بھی ایک ہے. ایک نہایت بری، رانگلی رومانٹیسائزڈ، صحت کے لیے نقصان دہ، اکنامکلی پرابلمیٹک، ٹھیک ہے، اور بیہیویئر پر بہت نیگیٹولی اثر انداز ہونے والی چیز تمباکو نوشی ہے. اس کے نقصانات لامتناہی ہیں. فائدہ آج تک اس کا کوئی نہیں آیا. نقصانات اس کے لامتناہی ہیں، بے تحاشا ہیں. ٹھیک ہے. کبھی ہیروز کی صورت میں، کبھی فلموں میں گولی سے گاڑی کو اڑاتے ہوئے. اکثر ہیرو نے سگریٹ کے کش لگا رہا ہوتا ہے، لیکن یہ ایک رانگ رومانٹسزم ہے. یہ ایک غلط پرسپشن ہے. اس کا معاملہ بالکل اس کے الٹ ہے. وہ لوگ جو اسموکنگ کے عادی ہوتے ہیں ان کی باڈیز میں شدید کمپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں اور زندگی کے مڈ ایجز میں اور خاص کر لاسٹ ایجز میں ان کو اپنی باڈی میں فلی فنکشنل محسوس نہیں ہوتی اور یہ مسائل بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے جیسے آپ کو کہا کہ یہ دنیا کے بہت سارے لوگوں کے لیے ایک کامیاب بزنس ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کو تھریش ہولڈ پہ لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر سمگلنگ اس کی اویلیبلٹی نہ ہو تو سمگلنگ میں آتی ہے اور پھر لوگوں کو زیادہ مہنگی بیچی جاتی ہے اور اس میں کچھ نہ کچھ اگر اصول صحت کا خیال رکھا بھی جاتا ہے اسٹینڈرڈ پیکنگ میں تو سمگلڈ اس میں بالکل ان کو بھی ایوائڈ کر دیا جاتا ہے. تمباکو نوشی پہلاؤ کی وجوہات میں ڈپریشن، اور اگر کوئی کہہ دے کہ اس پریشانی سے بچاؤ کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے تو اول تو یہ غلط ہے، لیکن لوگ بہت سارے اس وجہ سے بھی اس کی طرف مائل ہوتے ہیں. گھر میں پراپر کیئر نہ ہونے کی وجہ سے، غلط دوستوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک، ٹھیک ہے، اور شاید مذاق میں شروع کیا جانے والا یہ عمل بعد میں انسان کی زندگی کے در پہ ہو جاتا ہے اور اس کو اس سے کسی بھی طور سے جان چھڑانا ناممکن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پلس جسمانی مسائل کے ساتھ ساتھ ذہنی طور پر بھی اس کے مسائل بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ انسانی نفسیات، بیہیویئر پر دو رس یعنی لانگ ٹرم اور ورسٹ
یعنی بدترین قسم کے نشان چھوڑ جاتا ہے، جس سے اس کے بیہیویئر میں ایگریشن، برداشت کی کمی، مسائل کا سامنا کرنے کے بجائے اور مسائل بنانا، اور زندگی میں جدوجہد نہ کرنے جیسی بہت ساری فیلڈز اس میں آ سکتی ہیں۔ ایون جو اس عمل کو سر انجام دیتا ہے، آپ نے اس کے منہ سے بھی کبھی اس کے لیے تعریف نہیں سنی ہوگی، بلکہ شاید وہ بہت حد تک اس سے مجبور ہے، اس لیے اس عمل کو اس نے اپنایا ہوا ہے، ورنہ اگر اس کے بس میں ہو تو وہ اسے کب کا چھوڑ دے۔ اسے کوئٹ کرنا ڈیمانڈنگ اور ڈانٹنگ ٹاسک ہے، بہت مشکل کام ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی لت، اس کی ضرورت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے، کیونکہ آپ کی باڈی پھر ایک خاص مقدار میں اسموکنگ سے یوز ٹو ہو جاتی ہے، اور آپ کو وہ جو اسکیپ ملتا ہے، وہ جو فیک ریلیکسیشن ہوتی ہے، وہ پھر اتنے مقدار سے نہیں ملتی، بلکہ ہر ٹائم آپ کو اپنی یوز زیادہ کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ بچے اس کے ذہنی، معاشرتی، معاشی، ٹھیک ہے، کلچرل، کمیونٹی اور سب سے خطرناک جسمانی اثرات ہوتے ہیں۔ تمباکو نوشی نامی نکوٹینیا ٹوبیکم اس کا سائنسی نام ہے۔ تمباکو ٹوبیکو کا سائنسی نام نکوٹینیا ٹوبیکم ہے۔ اس کو بچے آپ لوگ اگر انڈر لائن کرنا چاہتے ہیں تو کر بھی سکتے ہیں، نکوٹینیا ٹوبیکم، ٹھیک ہے، اس کا نام ہے۔ اس کے شروع میں اس کے پودے صرف امریکہ میں پائے جاتے تھے، لیکن پھر دنیا نے ترقی کر لی، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا آسان ہو گیا، تو تمباکو نوشی لے جانا بھی کوئی اتنا مشکل کام نہیں رہا، اور پوری دنیا ہی اس لعنت، اس برائی کا شکار ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس کی اب فصل بہت سے ممالک میں بوئی جاتی ہے، اور پاکستان میں بھی بوئی جاتی ہے، خاص کر نوشہرہ، مردان اور پنجاب کے کچھ ایریاز میں اس کی فصل بوئی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تمباکو کے پتے کو سگریٹ، سگار اور حقے وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ سگریٹ آپ لوگوں نے نارمل دیکھا ہوگا، سگار تھوڑا سا ہیوی ہوتا ہے، اور زیادہ تر یہ مشہور ہے ہوانا کا، کیوبا کا، ٹھیک ہے، مہنگا ہوتا ہے، میرے خیال میں 1200-1500 کا تو ہوتا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ اس کو بڑا پریس کر دیا گیا ہوتا ہے، اور اس میں کافی زیادہ، ایک سگریٹ کے مقابلے میں کافی سگریٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہوانا کے بڑے مشہور ہیں۔ ایون یہ اتنا ہارڈ ہوتا ہے کہ اس کو کٹ کیا جاتا ہے شروع سے، تاکہ اس کے تمباکو تک آگ جو ہے پہنچ سکے۔ اس کو انہیل کیا جاتا ہے، پھر ایکسہیل کیا جاتا ہے، تو بنیادی طور پر تو یہ آپ کے جو بریتھنگ سسٹم ہے اس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ پھیپھڑے خصوصی طور پر اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ نمبر سیکنڈ بچے، حقہ بھی ہے، وہ بھی لوکل ٹرم ہے اس کی، ذرا ایک ایسے وائر سی لگی ہوتی ہے جس سے نیچے گرم پانی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پانی ہوتا ہے، اور انگارے سے رکھے ہوتے ہیں، اور اوپر اس کے تمباکو پیور فارم میں رکھ لیتے ہیں، اس کا ایک کش لیتے ہیں، اس کو انہیل کرتے ہیں، اور یقین مانیں کہ وہ یہ قریباً کوئی کتنے سگریٹ کے برابر ایک اس کی انہیلنگ پاور ہوتی ہے۔ اکثر آپ لوگوں نے شیشہ دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے، یا سنا ہوگا شیشے کے بارے میں۔ شیشہ بھی بنیادی، بچے میسیجز تم لوگوں کے آئے ہوئے ہیں، سوری میں نے دیکھے نہیں، کیا میسیجز ہیں، کوئی بات نہیں ہے، ری جوائن کر لو بچے جن کو وہ نہیں آ رہی۔ پیج نمبر ہے 33 بچے، فرسٹ ڈے ہے تو اس وجہ سے فرسٹ پیج ہی اس کا ہوگا، پیج نمبر 33، ٹھیک ہے۔ خیر، جس کو وہ آواز نہیں آ رہی وہ دوبارہ ری جوائن کر لے بچے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بچے اگر اکثر آپ لوگوں نے شیشہ دیکھا ہوگا جس میں لوگ کہتے ہیں کہ ڈفرینٹ فلیورز ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ فلیور ہے، یہ اسٹرابری فلیور ہے، اور 50 روپیز کا ایک دفعہ انہیل کر سکتے ہیں، شاید کچھ یہاں پر ایبٹ آباد میں بھی اویلیبل ہو، ٹھیک ہے۔ یا ویسے تو اس کو ڈیسیو کیا جاتا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ فلیورز ہیں اور ہم فلیور ہی لے رہے ہیں، بٹ ان ریالٹی اس سے جو اس کا امپیکٹ ہے نا وہ سیم ہے، وہ بھی اتنا ہی نقصان دہ ہے، ٹھیک ہے، اور نشہ ہے، یہ باقاعدہ طور پر نشہ ہے۔
آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ خود کو، اگر یہ صرف آپ فلیور لے رہے ہیں تو آپ خود کو حرام سے بچا رہے ہیں، نہیں، بلکہ آپ نشہ کر رہے ہیں، یہ نشہ ہے باقاعدہ، ٹھیک ہے؟ اچھا بچے، تمباکو نوشی میں نکوٹین پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ نکوٹین، NICO، نکو TINE، نکوٹین، ٹھیک ہے؟ میں آپ لوگوں کو پھر آخر میں ایک بات بھی بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ یہ ہیروئن نہیں ہوتی، ہیروئن پاؤڈر جسے کہتے ہیں، یہ کس طرح بنی، یہ پھر میں آخر میں تم لوگوں کو بتاؤں گا۔ نکوٹین میں، تمباکو میں، یہ مادہ بہت زہریلا اور زیادہ مقدار میں موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ میلک اور سٹرک ایسڈ بھی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ نکوٹین صاف شفاف تیل کی طرح ہوتا ہے، پیور اس میں ہوتا ہے، اور اس کو جب ہوا لگتی ہے تو یہ براؤنش کلر کا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر اکثر آپ دیکھیں کہ ان کا جو آپ تمباکو دیکھیں، سگریٹ کو، اللہ آپ کو اس سے بچائے بچے، میں جنرل اس میں کہہ رہا ہوں، اس کے وہ تمباکو آپ دیکھیں وہ براؤن براؤن سا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تم میں سے اگر کسی نے اس تمباکو کو دیکھا، وہ براؤنش ہوتا ہے، ایکچولی یہ نارملی اس میں جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نارمل ہوتا ہے، صاف شفاف تیل کی طرح ہوتا ہے، بٹ جب اسے ہوا لگتی ہے تو اس کے ساتھ کیمیکل پروسیس کے بعد یہ براؤنش کلر کا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ نکوٹین کا ذائقہ تیز جلنے والا اور بو ناگوار ناخوشگوار ہوتی ہے۔ نکوٹین پانی میں حل ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کی بو بڑی عجیب سی ہوتی ہے، بڑی عجیب سی، لوگوں کو یہ اسمیل کرتی ہے، اور ایون یہ جو کھیتوں میں جو کام کرتے ہیں تمباکو کے، ٹھیک ہے، یہ لوگ جو ہیں ان کی اسمیل بھی کبھی کبھی ختم ہو جاتی ہے، اور جو لوگ بہت زیادہ اسموکنگ کرتے ہیں ان کی بھی اسمیل ختم ہو جاتی ہے، اور ان کے لپس اگر آپ دیکھیں تو بالکل بلیکش قسم کے ہوئے ہوتے ہیں، یہ جگہ جو ہوتی ہے نا، یہ ایسے بلیکش قسم کے ہوتے ہیں، اور آنکھوں کے نیچے ہلکے بڑے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، نکوٹین کے زہر کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، یعنی یہ کتنا زہریلا ہے اور انسانی باڈی کے ساتھ یہ کیا کیا کر سکتا ہے، کہ اس کا ایک قطرہ، سمپل ایک قطرہ جو ہے نا، کہ اس کا ایک قطرہ جو ہے